ابھی یہ بحث بھی کافی باقی تھی، لیکن اگلی واردات جو ہے، اگلی تحریف وہ یہ ہے کہ اس نے یہ جو بتایا کہ انبیاء کا یعنی مالی ورثہ نبی کا نہیں ہوتا، اس نے کہا یہ صرف سرکار کی بات ہے، باقی نبیوں کی بات نہیں ہے۔ اور اس نے یہ کہا کہ قرآن میں ہے کہ مالی وراثت نبی کی ہوتی ہے، قرآن میں ہے یہ الفاظ۔ اور پھر قرآن مجید میں ایک ضابطہ بھی چلا آ رہا تھا کہ بعض اموال کی وراثت کا ذکر آتا ہے، اس وقت تک منع نہیں تھی وراثت انبیاء کی، یہ تو آقا علیہ السلام نے قانون ضابطہ مقرر فرما دیا نا۔ تو سورہ مریم میں دیکھیں حضرت زکریا نے دعا کی تھی، فَهَبْ لِي مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ یعقوب، کہ باری تعالیٰ مجھے بیٹا عطا فرما جو میرا وارث بنے، یارثنی جو میری وراثت کا مالک بنے اور آل یعقوب کا وارث بنے۔ یہ قرآن مجید کی آیت ہے، تو وراثت تو قرآن مجید سے ثابت تھی۔ تو سجدہ کائنات کا سوال یا ازواج مطہرات کا سوال یا مولا علی المرتضیٰ سیدنا عباس بن عبد المطلب، ان سب کے سوال مبنی بر احکام قرآنی تھے۔ اور پھر کہتا ہے ابن جریر نے یہ اختیار کیا، اس مال کی وراثت کا قول اس کو امام ابن جریر طبری نے اختیار کیا ہے۔ تو ابن جریر اقوال جمع کرتا ہے ہر طرح کے، اور اقوال پھر آگے دیکھے جائیں گے کہ کون سے قرآن کے مطابق ہیں، کون سے سنت کے مطابق ہیں، کون سے متروک ہیں۔ تو اختیار کرنے کا تو ذکر ہی نہیں، تو یہ جھوٹ بولتا ہے کہ ابن جریر نے یہ اختیار کیا ہے۔ اختیار کا مطلب تو ہے مذہب مختار۔ تو مذہب مختار اگر اس بارے میں پوچھنا ہے مذہب مختار کیا ہے، تو یہ تفسیر روح المعانی میں دیکھو، جو اس نے بات کی روح المعانی میں یہ شیعہ کا مذہب ہے، جو اس نے کہا۔ ابھی کلپ جو ہے وہ چلا کر سناتے ہیں۔ اور وہ حضرت ابو صالح سے مروی ہے کہ یارث و مالی، جو میرے مال کا بھی وارث بنے اور آل یعقوب کے سلسلہ نبوت کا بھی وارث بنے۔ اس مال کی وراثت کا قول اس کو امام ابن جریر طبری نے اختیار کیا ہے۔ تو لفظ جو طاہر القادری بول رہا ہے، روح المعانی کہہ رہی ہے کہ یہ تو شیعہ کا مذہب ہے، تو ہم بلا وجہ تو نہیں کہہ رہے کئی سالوں سے۔ یہ دن آئے ہیں کہ ان میں سے ہر ایک کا پردہ چاک ہو رہا ہے، اور اندر سے یہ نکل رہے ہیں کہ یہ اندر سے ہیں کیا۔ اس نے یہ کہا کہ انبیاء کی وراثت ہوتی ہے، اور یہ ذکر کر کے کہتا پھر قرآن مجید میں ایک ضابطہ بھی چلا آ رہا تھا۔ اور پھر قرآن مجید میں ایک ضابطہ بھی چلا آ رہا تھا کہ بعض اموال کی وراثت کا ذکر آتا ہے، اس وقت تک منع نہیں تھی وراثت انبیاء کی۔ دیکھو قرآن پر الزام، یہ طویل و مختلف الحدیث میں انہوں نے اس بات کو ذکر کر کے کہ روافض کا اعتراض ہے کہ یہ نحن الانبیاء لا نرث ولا نورث، یہ آیت کے خلاف ہے۔ جس آیت کا گھڑ کے مطلب روافض نے بتایا اور نحن الانبیاء کو اس کا موارث کہا، وہ مطلب طاہر القادری نے اپنے اس کلپ میں بیان کیا ہوا۔ یعنی روافض والا مطلب کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے کہ پھر قرآن میں ایک ضابطہ بھی چلا آ رہا تھا۔ کیا ضابطہ؟ کہ بعض اموال کی وراثت کا ذکر آتا ہے، بعض اموال نبیوں کے لیے اس وقت منع نہیں تھی وراثت انبیاء کی۔ یہ تو آقا علیہ السلام نے ایک قانون اور ضابطہ مقرر فرمایا۔ یہ لفظ پھر سنو، بعض اموال کی وراثت کا ذکر آتا ہے، اس وقت تک منع نہیں تھی وراثت انبیاء کی۔ یہ تو آقا علیہ السلام نے قانون ضابطہ مقرر فرما دیا نا۔ یہ تو آقا علیہ السلام نے قانون ضابطہ مقرر فرما دیا نا۔ اس وقت منع نہیں تھی، یعنی حضرت زکریا علیہ السلام آپ نے جو دعا مانگی فَهَبْ لِي مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ یعقوب، یہ آیت پڑھ کے کہتا ہے کہ قرآن میں ایک ضابطہ بھی چلا آ رہا تھا کہ بعض اموال کی وراثت کا ذکر آتا ہے، کہ اس وقت منع نہیں تھی وراثت انبیاء کی۔ یہ تو آقا علیہ السلام نے ایک قانون اور ضابطہ مقرر فرما دیا۔ تو سورہ مریم میں دیکھیں حضرت زکریا نے دعا کی تھی فَهَبْ لِي مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ یعقوب، خدا مجھے بیٹا عطا فرما جو میرا وارث بنے
جو میری وراثت کا مالک بنے اور آل یعقوب کا وارث بنے. تو کہتا ہے یہ قرآن مجید کی آیت ہے. تو وراثت تو قرآن مجید سے ثابت ہوئی, یعنی جس پہ شیعہ بغلے بجاتے ہیں, وراثت تو کہتا ہے قرآن مجید سے ثابت ہوئی. تو سیدہ کائنات کا سوال یا ازواج مطہرات کا سوال, یہ جو سوال پر ساری اس نے بلڈنگ بنائی ہوئی ہے, یا مولا علی یا سیدنا عباس بن عبد المطلب, ان سب کا سوال مبنی بر احکام قرآنی تھے. یہ قرآن مجید کی آیت ہے, تو وراثت تو قرآن مجید سے ثابت تھی. تو سجدہ کائنات کا سوال یا ازواج مطہرات کا سوال یا مولا علی المرتضیٰ سیدنا عباس بن عبد المطلب, ان سب کے سوال مبنی بر احکام قرآنی تھے. یعنی وہ ان کانت واحدتاً فلہ نصف, اس وجہ سے سیدہ پاک نے اس کے نزدیک سوال نہیں کیا. اس کے نزدیک سیدہ پاک نے اس لیے سوال کیا کہ نبیوں کی وراثت ہوتی ہے. حبلی من لدن کا ولیہ یار سنی, یعنی یہاں مال والی وراثت لے کر سیدہ پاک پہ الزام لگا رہا ہے کہ سیدہ پاک کا یہ نظریہ تھا کہ نبیوں کی مال والی وراثت ہوتی ہے. اس آیت کی روشنی میں کہ حضرت زکریا مانگ رہے تھے رب کو میرے مال کا بعد میں وارث بنے, مجھے کوئی بیٹا دے, تو اس پر انہوں نے یہ سوال کیا. اب میں تفصیلی بحث کا وقت جو ہے وہ تھوڑا ہو رہا ہے, اب سارے حضرات تھوڑا سا غور کرو, عام لوگ بھی جو دنیا بھر میں سن رہے ہیں اور سنیں گے. نحن الانبیاء لا نرث ولا نورث, یہ جو حدیث شریف ہے یہ متواتر ہے, یہ حدیث شریف اور پھر یہ مجتمع علیہا ہے, یعنی جس پر سب نے اتفاق کیا. راوی بھی صرف سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں, اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لحاظ سے یہ خبر واحد نہیں تھی. انہوں نے جس زبان سے وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ سنا, اسی سے نحن الانبیاء لا نرث ولا نورث سنا. یہ قسمیں تو آگے ہمارے لحاظ سے بنے گی, ان کے لیے یہ یوں ہی کتی تھی جیسے آیت قرآن کتی ہوتی ہے. اور پھر آگے اور بھی راوی تھے, اور پھر سب کا اس پر اتفاق ہوا. اور مضمون کیا ہے؟ نحن الانبیاء یا نحن معاشر الانبیاء لا نرث ولا نورث. اب دیکھیں کتنی حماقت ہے اس بندے کی. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں صرف میں نہیں, سارے نبی جو ہیں ہم سب کی وراثت نہیں ہوتی, ہم درہم و دینار کے وارث نہیں بناتے. اور یہ کیا کہے کہ سرکار نے آ کے قانون بنایا. اگر سرکار نے قانون بنایا تو کیا دوسرے نبی سرکار کے بعد آئیں گے کہ ان کے بارے میں سرکار نے اب قانون بنایا؟ وہ سارے نبی تو اپنے اپنی زندگی میں آ کے چلے گئے. نحن الانبیاء میں وہ سارے ہیں, اور ان سب کا یہ ضابطہ سرکار بتا رہے ہیں جو متواتر حدیث ہے کہ کسی نبی کا بھی کوئی مالی ورثہ نہیں ہوتا. ورنہ نحن الانبیاء میں اور کون ہے؟ سوچو تو صحیح. سرکار یہ نہیں کہہ رہے ایک جگہ بھی, یہ ہر جگہ جمع کا صیغہ ہے. لا نرث ولا نورث. لا نرث میں غیر نبی تو ساتھ جمع ہی نہیں, نبیوں کی بات ہے. نحن الانبیاء یہ نہیں کہا کہ آنا نبی لا ارث ولا اورث, نحن الانبیاء لا نرث ولا نورث. تو یہ کتنا بڑا باغی ہے دین کا. سرکار تو فرمائیں کہ ہر نبی کی شریعت میں یہی رہا ہے, ہر نبی کی شریعت میں کہ نبی کا مالی ورثہ, نبی کا مالی ورثہ, نبی کا مالی ورثہ. اور یہ لفظوں میں منہ بھر کے کہہ رہا ہے کہ قرآن تو نبی کا مالی ورثہ بتاتا آیا ہے. اس کا پتہ چلا کہ شیعہ کا موقف سچا ہے کہ شیعہ کہتے ہیں کہ تمہاری حدیث قرآن کے خلاف ہے. پوری امت کا جس پر اجماع ہے نحن الانبیاء, تو نحن الانبیاء کے لفظ سچے تب ہو سکتے ہیں جب یہ مانا جائے کہ قرآن و سنت کا موقف ایک ہی ہے کہ کسی ایک نبی کا بھی کوئی مالی ورثہ ورنہ یہ کہتے کہ یہ قانون سرکار نے آ کر بنایا ہے, پہلے نہیں تھا. تو سرکار نے بنا کے اب وہ نحن الانبیاء والا مطلب کیسے پورا ہوگا؟ وہ تو تب ہی پورا ہوگا کہ جب یہ مانا جائے کہ یہ قانون شروع سے ہی ہر نبی کے لحاظ سے آ رہا ہے. اس لیے یہ تاویل و مختلف الحدیث میں انہوں نے یہ شیعہ کا ذکر کر کے, شیعہ کہتے ہیں
کہ آیت اور ہے اور حدیث تمہاری آیت کے منافی ہے، انہوں نے یہ ثابت کیا کہ آیت سے مالی ورثہ ثابت نہیں ہوتا، لہٰذا آیت اور حدیث میں مطابقت ہے، کوئی مخالفت۔ یہ ابن قتیبہ، وہ 213 ہجری والا جس کی ولادت، اس نے اس وقت کے بعد میں کتاب لکھ کے یہ فیصلہ لکھا، اس وقت سے اس پر اور ساری امت قائم ہے کہ حضرت زکریا ہوں یا حضرت سلیمان علیہ السلام ہوں، داؤد علیہ السلام ہوں، یہ ساری آیات جو ہیں ان میں وراثت جہاں ذکر ہے وہ علم کی وراثت ہے، وہ نبوت کی وراثت ہے، کہیں بھی مال کی وراثت نہیں ہے، لہذا قرآن و سنت میں کوئی تعارض نہیں ہے۔ اور یہ کہتا ہے کہ قرآن میں مال کی وراثت ہے، یہ قول شیعہ کا ہے، میں ہزاروں کتابوں سے دکھا سکتا ہوں، اور یہ منہ بھر کے یہ کہہ رہا ہے، تو پھر کیسے کہتے ہو کہ یہ شیعہ نہیں؟ اور پھر اس مسئلے پر آ کر یہاں اتنی بڑی ان کو چھوٹ دے رہا ہے، اور یہاں یہ تعویل و مختلف الحدیث میں انہوں نے یہ صفحہ نمبر 361 ہے، اس کے اندر یہ بات لکھ دی، لا نورث لیس مخالفا لقول زکریا علیہ السلام فہب لی من لدنک ولیا یارثنی و یارث من آل یعقوب۔ یہ حدیث اس آیت کے خلاف ابن قتیبہ لکھ رہے ہیں، کیوں؟ لأن زکریا لم یرد یارثنی مالی، یارثنی مالی نہیں ہے، یارثنی و یارث من آل یعقوب کا وراثت تو ہے مگر مال کی وراثت نہیں ہے۔ اگر مال کی وراثت والا قول جو متروک کو لکھا ہوا ہے کتابوں میں اگر وہ لوگے تو پھر آیت اور حدیث میں تعارض آ جائے گا۔ نحر الانبیاء لا نارث ولا نورث، اس واسطے متواتر حدیث کے مقابلے میں کوئی مرسل روایت نہیں لی جائے گی۔ وہ مال کا ذکر بعض مرسل باتوں میں ہے، آیت میں مال کا ذکر، تو اس واسطے انہوں نے کہا کہ لأن زکریا علیہ السلام لم یرد یارثنی مالی، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ وہ بچہ پیدا ہو جو میرے مال کا وارث بنے، تو اس واسطے کوئی آپس میں تعارض نہیں ہے۔ اور انہوں نے بڑی عجیب آگے بات کی، کہتے ہیں کہ ایو مال کان لزکریا علیہ السلام، زکریا علیہ السلام کا مال تھا کون سا کہ انہیں تھا کہ بعد میں میرا کوئی وارث بنے اس مال کا۔ حتی یسأل اللہ تعالی یہب لہ ولدا یرثہ، یعنی ان کی دلچسپی نہیں تھی کون سے مربے تھے، اور ساتھ لقد جل ھذا المال اذن، کہتا ہے پھر تو مال کی بڑی شان ہوئی کہ نبی مال چاہ رہا ہے تو پھر تو اب باقی کو بھی مال کے لیے بیٹے مانگنے چاہیے۔ کہتا ہے لقد جل ھذا المال اذن، پھر تو اس مال کی بڑی شان ہوئی کہ اللہ کا ایک نبی اس کو یہ ہے کہ میرا مال کہیں ضائع نہ ہو جائے، میرا کوئی بیٹا ہو جو میرا مال جو ہے، تو پھر تو مال تو بڑی چیز ہوا۔ وَعَزُمَ عِنْدَهُ قَدْرُهُ وَنَافَسَ عَلَيْهِ مُنَافَسَةَ أَبْنَاءِ الدُّنْيَا الَّذِينَ لَهَا يَعْمَلُونَ، فرمایا یہ تو دنیا کے بیٹے ہوتے ہیں جو مال کے لیے جیتے ہیں، مال کے لیے مرتے، انہیں ہوتا ہے کہ ہمارے بعد کوئی ہمارا بیٹا ہو جو یہ مال والی وراثت، فرمایا یہ تو ان کے شایان نشان ہی نہیں۔ یہ ادھر فارغ ہو ہی رہے تھے تو پیر مہر علی شاہ صاحب نے یہ مسئلہ پکڑ لیا، آپ نے وہ کمال لکھا اس پر، کاش کہ طاہر القادری اتر جائے تیرے دل میں یہ کھری بات۔ آپ نے لکھا ایسا ہی، توجہ کرنا، میں گولڈ روی حضرات کو بھی کہنا چاہتا ہوں، ایسا ہی آیت یارثنی و یارث من آل یعقوب میں ارث مالی مراد نہیں، جو طاہر القادری بنا رہا ہے ارث مالی، یہ کہتے ہیں مراد یہ ہے باغی اسلاف کا۔ اور پھر قرآن مجید میں ایک ضابطہ بھی چلا آ رہا تھا کہ بعض اموال کی وراثت کا ذکر آتا ہے، اس وقت تک منع نہیں تھی وراثت انبیاء کی، یہ تو آقا علیہ السلام نے قانون ضابطہ مقرر فرما دیا نا۔ تو سورہ مریم میں دیکھیں حضرت زکریا نے دعا کی تھی، فَحَبْ لِي مِن لَدُنْكَ وَلِيًّا يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ یعقوب، کہ باری تعالیٰ مجھے
بیٹا عطا فرما جو میرا وارث بنے، یارثنی جو میری وراثت کا مالک بنے اور آل یعقوب کا وارث بنے۔ پیر میر علی شاہ صاحب ساری امت ابن قتیبہ تک کہتے ہیں کہ یہ ارث مالی مراد، وراثت مالی مراد بالفرض اگر زکریا علیہ السلام کا وارث مالی ان کا بیٹا ہی مانا جائے، پھر بھی اس بیٹے کا دیگر ساری آل یعقوب کا وارث مالی ہونا کیا معنی رکھتا ہے؟ کہ آل یعقوب کے وارث بنے ان کے بیٹے، یہ ان کا بیٹا آل یعقوب کا کیسے وارث بنے؟ اگر مال کا وارث بطور فرض بنانا ہے تو پھر ان کا بیٹا تو ان کے مال کا وارث بنے گا، اور آل یعقوب اور وہ دو درمیان میں 2000 سال کا وقفہ ہے، اور پھر وہ وراثت ان کی ہے۔ تو آپ لکھتے ہیں تو بالفرض اگر زکریا علیہ السلام کا وارث مالی ان کا بیٹا ہی مانا جائے، پھر بھی اس بیٹے کا دیگر ساری آل یعقوب کا وارث مالی ہونا کیا معنی رکھتا ہے؟ آل یعقوب کے وارث مالی ان کے بیٹے ہوں گے، نہ زکریا علیہ السلام کا بیٹا۔ یارثنی و یارث من آل یعقوب اگر وارث مالی لینا ہے تو پھر ان کا جو وارث مالی ہے وہ ان کا ہوگا، آل یعقوب کا یہ بیٹا کیسے وارث بنے گا؟ آل یعقوب کے وارث بنے آل یعقوب کے بیٹے۔ پھر کہتے ہیں پھر زکریا علیہ السلام کی شان نبوت سے یہ بالکل بعید ہے۔ کیا کہ وہ اللہ تعالیٰ سے فرزند اس لیے مانگیں کہ ان کے بعد ان کے مال دنیاوی کو کوئی اور نہ لے جائے۔ اب یہ اتنا کلپ کاٹ کے نا مجھے پھر کل کہیں گے یہ نبیوں کا گستاخ ہے، تو میں پیر صاحب کی بات بتا رہا ہوں، اور پیر صاحب نے کوئی گستاخی نہیں کی، وہ مقام نبوت بتا رہے ہیں کہ مقام نبوت بڑا اونچا ہوتا ہے۔ اور پیر صاحب فرماتے ہیں کہ پھر زکریا علیہ السلام کی شان نبوت سے یہ بالکل بعید ہے۔ کیا کہ مالی وراثت کے لیے بیٹا مانگنا، یہ بالکل بعید ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے فرزند اس لیے مانگیں کہ ان کے بعد ان کے مال دنیاوی کو کوئی اور نہ لے جائے۔ ساتھ ہی اس کے علاوہ زکریا علیہ السلام مالی طور پر معمولی حیثیت کے مالک تھے، یہ بھی پیر صاحب کے لفظ ہیں، کیونکہ مالی طور پر، دینی روحانی طور پر تو بہت بڑی حیثیت ہے، اللہ کے نبی کی حیثیت کا کون ہم پلہ ہو سکتا ہے، لیکن مربع کتنے تھے، پلاٹ کتنے تھے، بینک بیلنس کیا تھا؟ تو کہتے ہیں کہ یعنی اس معنی کے رد کے لیے کہ جب سونے چاندی کے پہاڑ ہوں اور یہ کہ وہ کوئی بیٹا کوئی نہیں، بیٹا ہوتا تو وہ وارث بن جاتا، تو ایک تو کہا کہ یہ نبوت کی شان کے لائق نہیں، یہ سوچ نہ ان کی تھی۔ اس کے علاوہ زکریا علیہ السلام مالی طور پر معمولی حیثیت کے مالک تھے، تاریخ ان کو نجار بتاتی ہے، یعنی پیشہ ان کا نجار، اور ان کے پاس اتنا مال نہ تھا کہ اس کے لیے بالخصوص اللہ تعالیٰ سے وارث کی التجا کی جاتی، اور پھر جو بیٹا پیدا ہوا اور ان کے بیٹے یحییٰ علیہ السلام تو زاہد اور تارک الدنیا تھے، تو لہذا انہوں نے وہ طاہر القادری جو یہاں مالی وراثت قرآن سے میں آ رہی تھی، یعنی کتنا یہ بندہ جسارت کرنے والا ہے کہ قرآن جس کا رد کرنا چاہتا ہے یہ قرآن کے کھاتے میں ڈال رہا ہے، اور پھر سیدہ پاک کے کھاتے میں ڈال رہا ہے کہ چونکہ نبیوں کی مالی وراثت قرآن میں آ رہی تھی تو اس لیے سیدہ پاک نے بھی جو ہے وہ سوال کر دیا، کیا سوال ہی اس کے بقول سیدہ پاک نے اس کا سوال کر دیا۔ تو یہ ایک ہی غلطی میں کتنے غلطان کر رہا ہے یہ۔ اب یہاں پر ذرا محمود رضوی صاحب کو بھی ایک بار آنے دو، یہ باغ فدق، اللہ ان کے بیٹوں کو بھی ہدایت دے کہ وہ یہ کتاب چھاپ دیں، یا کوئی ویسے ہی چھاپ دے اللہ کا بندہ۔ انہیں صرف یہ ہے کہ باغ فدق سے گامے شاہ والوں کا کچھ نہیں رہے گا، تو وہ پارٹنر بنے ہوئے ہیں آج کل ساتھ۔ دیکھو اپنے ابا جی کی کتاب نہیں چھاپ رہے،
کہ ان کے خلاف جا رہی ہے اور یہ ان کے دوست ہیں۔ یہاں پر باغ فدق والے اس مسئلے میں یہاں بابا جی کیا لکھتے ہیں، سید محمود احمد رضوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ صفحہ نمبر 20 ہے، کہتے ہیں کہ یار سنی و یار سو من آل یعقوب، جو میرا وارث اور آل یعقوب کا وارث ہو، یہاں بھی وراثت سے علم و نبوت ہی مراد ہے۔ علم و نبوت ہی تو سڑا جا زور لا دے، علم و نبوت اتنا زور لاؤ کہ طاہر القادری اتھے الٹا ہو جائے جیتے بیٹھا ہے، علم و نبوت۔ بڑی عجیب بات لکھی عظیم رضوی صاحب نے، کیونکہ حضرت زکریا حضرت یعقوب سے 2000 سال سے بھی زیادہ عرصہ کے بعد پیدا ہوئے۔ کیا 1000 سال سے بنی اسرائیل کی جائیداد غیر منقسم پڑی ہوئی تھی؟ کہ 1000 سال سے بنی اسرائیل کی وہ آل یعقوب کی جائیداد پڑی ہوئی تھی اور یہ چاہتے تھے کہ میرا کوئی بیٹا پیدا ہو، میرا بھی وارث بنے، وہ جائیداد بھی لے لے؟ کیا 1000 سال سے بنی اسرائیل کی جائیداد غیر منقسم پڑی ہوئی تھی کہ جس کی وراثت حضرت یحییٰ علیہ السلام کو ملنی تھی؟ اور کیا انبیاء کرام کا اپنے جانشین کے لیے دعا مانگنا مال کی وراثت کے لیے ہوتا ہے؟ پس ثابت ہوا کہ یہاں بھی وراثت سے علمی وراثت ہی مراد ہے، علمی وراثت ہی مراد ہے۔ اب وہ کہتا ہے کہ سرکار نے پہلی مرتبہ آ کے کہا کہ نبیوں کی یہ جو مالی وراثت ہے، وہ کہتا ہے مالی وراثت قرآن میں آ رہی ہے، نبیوں کی مالی وراثت ہوتی تھی۔ پہلی مرتبہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ضابطہ بنایا، حالانکہ سرکار نے نحن الانبیاء سے ہر نبی کا یہ ضابطہ بیان کیا، اور ہر نبی سارے سرکار سے پہلے، چونکہ سرکار آخری نبی ہیں۔ اگر آخری نہ ہوتے تو پھر یہ کوئی دوسری تعویل کرتے، سرکار آخری نبی ہیں اور سارے نبی وہ لا نارسو ولا نورسو، ان کی یہ شان ہے۔ اور پھر اس حدیث کے بارے میں پیر میر علی شاہ صاحب نے بھی متواتر اور مجمع علیہ اس کو لکھا۔ اور پھر یہ ہے کہ ہمارے مخالفین جو ہیں یعنی روافض، وہ بھی اس حدیث کا انکار نہیں کر سکتے، ان کے اصول میں بھی ہے۔ یعنی دیکھو نا کتنی بڑی دھاندلی ہے، وہ تو چونکہ ان کا نڑی ڈٹا ہے ہی نہیں کوئی، سارا دین ہی ان کا اس طرح کا ہے۔ ادھر یہ کہہ رہے ہیں آیت کے لحاظ سے، اور ساتھ خود نبوت کی شان نحن الانبیاء لا نارث ولا نورث بھی بیان کر رہے ہیں۔ مگر یہ بندہ جو ہے، جو کہلاتا سنی ہے اور بنتا رافضی ہے، اب جو الفاظ اس نے بولے اس کے لحاظ سے ابھی وہ میں ذکر کر دوں، روح المعانی کا جو حوالہ ہے، اس میں جلد نمبر 7، اس میں صفحہ نمبر 92، یعنی اس 7ویں کے اندر 2 حصے ہیں، جو دوسرا حصہ ہے اس میں لکھا ہے اس آیت کے تحت یار سنی و یارث من آل یعقوب، کہتے ہیں وَاسْتَدَلَّ الشِّیعَةُ بِالْآیَةِ، اس آیت کے ساتھ شیعہ نے استدلال کیا، کس پر؟ عَلَىٰ أَنَّ الْأَنْبِيَاءَ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ تُورَثُ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ، کہ نبیوں کا ورثہ مال ہوتا ہے۔ کس نے استدلال کیا؟ بیان کس نے کیا؟ طاہر القادری نے۔ اور پھر قرآن مجید میں ایک ضابطہ بھی چلا آ رہا تھا کہ بعض اموال کی وراثت کا ذکر آتا ہے، اس وقت تک منع نہیں تھی وراثت انبیاء کی، یہ تو آقا علیہ السلام نے قانون ضابطہ مقرر فرما دیا نا۔ تو سورہ مریم میں دیکھیں حضرت زکریا نے دعا کی تھی فَحَبْ لِي مِن لَدُنْكَ وَلِيًّا يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ یعقوب، کہ باری تعالیٰ مجھے بیٹا عطا فرما جو میرا وارث بنے، یارثنی جو میری وراثت کا مالک بنے اور آل یعقوب کا وارث بنے۔ یہ ہوتی ہے پہچان، بیٹا جھوٹ سے جاننا۔ وَاسْتَدَلَّ الشِّیعَةُ بِالْآیَةِ عَلَىٰ أَنَّ الْأَنْبِیَاءَ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ تُورَثُ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ لِأَنَّ الْوِرَاثَةَ حَقِیقَةٌ فِی وِرَاثَةِ الْمَالِ، وہ کہتے ہیں حقیقی طور پر لفظ وراثت ہوتے ہی مال کے لیے ہے، نبوت اور علم وغیرہ کے لیے نہیں ہوتا۔ تو انہوں نے جو کہا، اس نے بھی وہ رستہ بنایا اور کہا کہ
یہ کوئی نہیں ہے کہ نبیوں کا مالی ورثہ نہیں ہوتا، بلکہ دعویٰ کر دیا کہ قرآن میں یہی آ رہا تھا کہ نبیوں کا ہوتا ہے مالی ورثہ۔ اور یہاں امام آلوسی کیا کہتے ہیں اس آیت کے تحت؟ کہتے ہیں وَمَذْهَبُ أَهْلِ السُّنَّةِ، مذہب 20 فروری کی یاد آئے، مذہب اہل السنہ، مذہب اہل السنہ۔ کیا مذہب اہل سنت کا؟ ان الانبیاء علیہم السلام، انبیاء صرف سرکار نہیں، مذہب اہل السنہ ان الانبیاء علیہم السلام لا یرثون مالا ولا یورثون۔ مذہب اہل السنہ، ہر بات میں اہل سنت کا ایک موقف ہے شروع سے۔ مذہب اہل سنہ، یہ اہل سنت کا مذہب ہے، ان الانبیاء علیہم السلام لا یرثون مالا ولا یورثون لما صح عندهم من الاخبار، چونکہ نحن الانبیاء صحیح حدیث ہے، متواتر ہے، تو اہل سنت کا یہ موقف ہے۔ کوئی نبی بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی بار آ کے یہ بات نہیں، سارے نبیوں میں یہ بات اگر سننی ہے تو اس کا یہی موقف ہے کہ آیت میں ذکر بھی نہیں مال کا، وراثت کا ذکر ہے، اور وہ وراثت نبوت ہے اور وہ وراثت مالی نہیں ہے۔ یہ ہے اہل سنت کا مذہب، اور جو وہ ثابت کر رہا ہے بار بار اور اس پر پھر سجدہ سے دعویٰ کروا، یعنی سوال کروا رہا ہے، تو وہ کس کا مذہب ہے؟ شیعہ کا۔ اب یہ جو حدیث ہے جس پر آج شیعہ ہمارے ساتھ ٹکراتے ہیں کہ یہ دیکھو جی آیت کے خلاف ہے، نحن الانبیاء لا نرث ولا نورث، تو ہم ان کو کہتے ہیں پہلے اپنے گھر میں تو جھانک کے دیکھو، تمہاری اصول کافی میں پھر کیوں ہے؟ امام جعفر صادق نے تمہیں کیوں روایت کی ہے؟ تم نے آج تک اپنی کتاب سے کیوں نہیں نکالی؟ تو اگر کلینی کافی میں لکھے تو صحیح ہے، تو پھر امام بخاری میں لکھے تو تب بھی صحیح ہے۔ بلکہ ہم تو اس کے محتاج نہیں کہ کلینی لکھے یا نہ لکھے، لیکن تمہارے لیے تو کلینی ہے یا خمینی ہے، تمہیں تو اس کا بہرحال جواب دینا پڑے گا۔ تو یہ اصول الکافی، اس کی 2 جگہ یہ حدیث لکھی ہوئی ہے۔ طاہر القادری جس کا انکار کر رہا ہے، کس طرح کہ قرآن میں تو نبیوں کی آئی ہے مالی وراثت، پہلی مرتبہ سرکار سے ثابت ہوئی کہ نہیں ہے، اور سرکار فرماتے ہیں میں صرف اپنی بات نہیں کرتا، میں سارے نبیوں کی بات کرتا ہوں۔ یہ جھنگ سے اٹھ کے سرکار کے مقابلے میں آ کے کھڑا ہو گیا۔ سرکار کا کیا فرمان ہے؟ یہ ہے باب و ثواب العالم والمتعلم، اصول کافی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 52۔ اس میں امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ائمہ اہل بیت، ان سے انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حدیث ہماری کتابوں میں بھی ہے، یعنی ضروری نہیں جو ہماری حدیث وہ لکھ دیں تو پھر ان کی بن جائے، یہ پوری حدیث ہماری ساری کتابوں میں موجود ہے۔ من سلک طریقا یطلب فیہ علما سلک اللہ بہ طریقا الی الجنہ وان الملائکۃ لتضع اجنحتها لطالب العلم رضا بہ وانہ یستغفر لطالب العلم من فی السماء ومن فی الارض حتى الحوت فی البحر وفضل العالم علی العابد كفضل القمر علی سائر النجوم لیلۃ البدر وان العلماء ورثۃ الانبیاء ان الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درہما۔ ان الانبیاء، ایک نبی نہیں، ان الانبیاء لم یورثوا، انہوں نے وارث نہیں بنایا کسی کو، دینارا ولا درہما ولکن ورثوا العلم، انہوں نے علم کا ورثہ بانٹا۔ فمن اخذہ منہ اخذ منہ بحظ وافر۔ تو یہ جس کو جھٹلانا چاہتے ہیں وہ تو خود ان کی اصول کافی میں آئی، اور طاہر القادری کو آج بھی اس پر فوراً سنتے ہی توبہ کرنی چاہیے کہ یہ سرکار کے مقابلے میں اس کی حیثیت کیا ہے۔ سرکار فرما رہے ہیں کہ ہر نبی کا یہی قانون رہا ہے کہ انہوں نے کسی کو وارث مالی طور پر نہیں بنایا، کہ نبیوں کی مالی وراثت نہیں ہوتی۔ قرآن کا یہ فیصلہ ہے کہ نبیوں کی مالی وراثت، اور یہ تعریف کر رہا ہے، کہتا ہے قرآن میں ہے نبیوں کی مالی وراثت بھی ہوتی ہے۔ یہ تعریف کر رہا ہے کہ اور
نبیوں میں یہ نہیں تھا. سرکار نے پہلی مرتبہ کے قانون بنایا کہ مالی وراثت نہیں ہوتی, تو سارے نبیوں کا قانون تھا. پھر یہ تحریف کر رہا ہے کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اس قانون پر آ کے سوال کیا کہ چونکہ نبیوں کے مالی وراثت ہوتی ہے. سیدہ کو بھی اس عقیدے کی طرف منسوب کر رہا ہے جو عقیدہ قرآن کے مخالف ہے, سرکار کے فرمان کے مخالف ہے, اور یہ سیدہ پاک وہ عقیدہ اپنی طرف سے بتا رہا ہے. یہ ہوتی ہے سیدوں اور سیدہ پاک سے مخالفت کہ ان کے ذمے اب وہ کتنی ناراض ہوئی ہوں گی اپنی قبر پر نور میں اس یوسف پر کہ یہ میرے کھاتے کیا ڈال رہا ہے, کہ میں تو اپنے ابا جی کی کسی حدیث کے مخالف نہیں ہوں اور یہ میرے کھاتے ڈال رہا ہے کہ میں مانتی ہوں کہ قرآن میں نبیوں کی مالی وراثت جو ہے وہ میں مان رہی ہوں. انہوں نے تو ہرگز نہیں مانا اور اس نے گھڑ کے ان کے کھاتے میں ڈالا, اور پھر مگرمچھ کے آنسو بہاتا ہے کہ سیدہ پاک ناراض نہ ہونا, میں نے تو یہ تقریر نہیں کی پاکستان میں, تو نے تو اللہ کی الوہیت پر حملہ کیا جب تو نے کہا کہ یہ رام رحیم سب ایک ہی ہے, اللہ کوئی خاص نہیں مسلمانوں کے لیے, تو کون سی باتیں کرتا ہے. تو اس بنیاد پر یہ ایک ہے 52, دوسرا صفحہ 49, باب صفات العلم و فضلہ و فضل العلماء. اس میں پھر ائمہ سے روایت ہے قال ان العلماء ورثۃ الانبیاء وذاک ان الانبیاء لم یورثوا درہما ولا دینارا وانما اورثوا احادیث من احادیثہم, کہ نبی اپنی حدیثوں کا تو ورثہ دیتے ہیں, مال کا ورثہ یہ روافض کی ہے. یعنی جو ہماری کتابوں میں جو متواتر ہے, جو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فدق کے مسئلے میں پیش کر کے مسئلہ حل کیا, روافض بھی اس کا انکار نہیں کر سکتے اگر یہ پڑھی لکھی بات کریں, ورنہ جو پیدل ہیں وہ تو پتہ نہیں کیا کیا کہتے رہتے ہیں. لیکن جو ان کا ایک اپنا نظام ہے, اگرچہ وہ بھی پتہ نہیں پیچھے کیا کیا ظلمات بعضها فوق بعض ہے, لیکن پھر بھی جہاں کہیں کسی مین روڈ پہ چڑھیں گے تو آگے ناکا لگا ہوا ہے, ضرور چیکنگ میں آئیں گے. تو اس میں اور اس کے علاوہ جو ہے وہ احتجاج طبرسی, یہ بھی روافض کی کتاب ہے, یہاں بھی یہ حدیث موجود ہے. اس کے یہ الفاظ ہیں صفحہ نمبر 123, نحن معاشر الانبیاء لا نورث ذهبا ولا فضة ولا دارا ولا اقارا وانما نورث الكتاب والحکمہ والعلم والنبوہ, کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہم نحن معاشر الانبیاء, ہم جو نبی ہیں, لا نورث ہم نہیں وارث بناتے کسی کو, ذهبا سونے کا, ولا فضہ چاندی کا, ولا دارا گھر کا, ولا اقارا کسی زمین کا, وانما نورث الکتاب والحکمۃ والعلم والنبوۃ. تو یہ یعنی اس معاملہ میں جو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دلیل, اور دوسرا یعنی اس مسئلے پر جو اس کی بڑی تعریف تھی کہ اس نے کہا قرآن میں یہ آ رہا ہے کہ نبیوں کی مالی وراثت ہوتی ہے, اور پہلی مرتبہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کہا کہ مالی وراثت نہیں ہوتی. تو یہ اتہام ہے سرکار پر بھی, قرآن پر بھی, سیدہ پر بھی, اور سے سارے نبیوں پر بھی, کہ وہ تو اپنے اپنے زمانے میں انہوں نے تو کسی کو درم و دینار کا وارث بنایا ہی نہیں ہے, اور یہ کہتا ہے سارے بناتے آئے ہیں. 1,24,000 پیغمبروں کے خلاف یہ زبان درازی کر گیا کہ وہ وارث بناتے رہے, حالانکہ سرکار نے ان کی صفائی دی کہ ان میں سے کسی نے وارث نہیں بنایا. اور یہاں تک کہ پھر دروغ گور حافظہ نے اس کی اپنی جو ہے یہ کتاب, یا تو پھر خود لکھتا نہیں ہے, اپنی کتاب میں بھی یہ لکھا ہوا ہے المنہاج السوی, اس میں صفحہ نمبر 430, ان العلماء ورثۃ الانبیاء ان الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درہما. اب سوچنا ہے اگر بندہ ایسے نے خود ترجمہ کیا ہوتا, یہ خود لکھی ہوتی, تو کم از کم وہ یہ بولتے ہوئے سوچتا تو صحیح کہ میں اپنی کتاب میں تو یہ لکھ چکا ہوں کہ کسی نبی نے بھی درم و دینار کا کسی کو وارث نہیں بنایا, اور میں بول یہ رہا ہوں کہ قرآن تو کہتا ہے کہ نبی جو ہے وہ وارث بناتے آئے ہیں مال کے, درم و دینار کے, تاند نہیں تانی ساری اس طرح دی. تو اس پر اب یہ نفس مسئلہ
اس کی بھی تھوڑی سی وضاحت. تو نفس مسئلہ جو ہے یعنی اجتہاد، سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا نے کویسچن نہیں کیا تھا، مطالبہ کیا تھا، دعویٰ کیا تھا، ان کا ایک نظریہ تھا، ان کی دلیلیں تھیں، لیکن وہ دلیل نہیں جو رافضی بناتے ہیں اور جو طاہر القادری بنا رہا ہے ارث مالی والی. ان کی دلیل جو ہے وہ یہ ہے کہ قرآن مجید میں جو کم کا خطاب ہے یہ کہیں کم کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی شامل ہوتے ہیں، کہیں شامل نہیں ہوتے. کتب علیکم الصیام، اس کم میں امت بھی ہے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں. یہ نہیں کہ کتب علیکم الصیام سے سرکار پر روزانہ فرض ہوا ہو، صرف امت پر ہوا ہو. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. تو مگر وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رسول اللہ، فیکم جب سرکار کا علیحدہ ذکر ہے رسول اللہ کا، تو اب اس کم میں سرکار کا ذکر. تو دو طرح کے کم ہیں، قوم نہیں کم کشک والا کاف، کہیں سرکار بھی شامل ہوتے ہیں، کہیں سرکار اس خطاب میں شامل. تو یوصیکم اللہ یہاں بھی کم ہے، یوصیکم. یہ جو کم ہے سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا کا یہ اجتہاد تھا کہ یہ کم ویسے ہے جیسے کتب علیکم الصیام والا کم ہے. کتب علیکم الصیام والا کہ وہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی شامل ہیں، امت بھی شامل ہے. تو یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، یہ جو سارے اگلے احکام ہیں جیسے امت کے لیے ہیں ایسے ہی سرکار کے لیے بھی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. تو جب سرکار کے لیے بھی ہیں تو ان کانت واحدۃ فلھا النصف، تو پھر میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اکلوتی بیٹی اس وقت زندہ ہوں، باقی سب کا وصال ہو چکا ہے، تو پھر یہ میرا اس آیت کے ذریعے حق بنتا ہے. یہ اپنی طرف سے بنا کے مطالبہ انہوں نے کیا اس دلیل کی روشنی میں. اور آگے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے واضح کیا کہ یہ جو کم ہے نا یوصیکم والا کم، یہ اس کم کی طرح ہے جو وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رسول اللہ، کہ یہاں امت کی بات تو ہے، سرکار کی بات، کیونکہ سرکار کی یہ شان نحن الانبیاء لا نرث ولا نورث. تو امت کی تو وراثت ہے اور نبیوں کی ہوتی نہیں ہے. تو سرکار اپنے بارے میں اور پہلے نبیوں کے بارے میں انہوں نے بتا دیا ہے. تو یہ یعنی انہوں نے بتایا کہ عام نہیں بلکہ خاص ہے، حکم عام نہیں بلکہ عام نہیں بلکہ. شیعہ یہ کہتے ہیں دیکھو جی انہوں نے خبر واحد سے آیت کو منسوخ کر دیا. نہیں، آیت کو منسوخ نہیں کیا، صرف آیت کی تخصیص کی کہ یہ سب کا حکم نہیں، یہ امت کا حکم ہے. اور تخصیص خبر واحد سے نہیں کی، تخصیص حدیث متواتر سے کی، جو اتنی کتی ہے جتنی یوصیکم اللہ کتی ہے، کیونکہ انہوں نے تو سرکار کی زبان سے سنی، اور جس زبان سے یوصیکم اللہ کو سنا تو قطعی ہے، اسی زبان سے نحن الانبیاء کو سنا تو ان کے یوں ہی ہے. یہ سندیں تو آگے سلسلے بعد میں ہمارے لحاظ سے، اور پھر اس پر آگے اجماع بھی منعقد ہوا. تو یہ جس وقت دعویٰ کرتے وقت سمجھ رہی تھی کہ سرکار بھی کم میں شامل ہیں تو میرا بھی پھر حصہ بنتا ہے تو میں اپنا مانگ لوں. جواب میں یہ آیا آیت سچی ہے لیکن آیت کے کم کے اندر سرکار شامل نہیں ہے، سرکار کے علاوہ امت کا حکم ہے یہ، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے یہ فرمایا ہے. اس پر انہوں نے آگے اپنا موقف بدل لیا، رجوع کر لیا، آگے خاموشی اختیار کی، اور
پھر بھی جو فدق کی طرف سے ملتا تھا حصہ وہ وصول کرتی رہیں اور بعد میں بھی سلسلہ چلتا رہا. تو یہ صورتحال ہے جس کو اگر اختصار سے دیکھنا ہو تو عمدۃ القاری کے اندر یہ لفظ دیکھ لینے چاہیے. کئی لوگوں کو بھی تک یہ نہیں پتا، کہتے ہیں کہ اس نے پہلی بار آ کے کہہ دیا کہ انہوں نے اجتہاد کیا تھا، اور اجتہاد کو پتہ نہیں یعنی کس انداز میں یہ سمجھتے ابھی تک یہ اجتہاد کی شان سے نہیں واقف ہو سکے. یہ عمدۃ القاری مثال کے طور پر. باقی فتح الباری میں دیگر کتابوں میں یہ 10ویں جلد ہے، 422 صفحہ. وکیل ان طلبہ لذالک، طلب کرنا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا فدق کو، کان قبل ان تسمع الحدیث، اس سے پہلے تھا کہ آپ حدیث سن لیں. الذی دل علی خصوصیت سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس حدیث نے سرکار کی خصوصیت پر دلالت کی کہ باقی کے لیے تو ورثہ بٹتا ہے، سرکار کا ورثہ. وکانت متمسکۃ بآیۃ الوصیۃ، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا متمسکۃ مستدلۃ، کانت متمسکۃ، آپ استدلال کرنے والی تھیں. استدلال مجتہد کرتا ہے، استدلال مدعی کرتا ہے. وکانت مستدلۃ متمسکۃ بآیۃ الوصیۃ وان کانت واحدۃ فلها النصف. تو آپ وان کانت واحدۃ ہب لی من لدنک ولیہ سے نہیں، اس آیت سے آپ نے استدلال کیا ہوا تھا. یہ اجتہاد تھا آپ کا، اور سامنے سے حدیث آ گئی. حدیث آنے پر مان گئی کہ ٹھیک ہے آپ جو کہہ رہے ہیں وہ برحق ہے، اور اپنا قول واپس لے لیا. اس پر سارا شور مچا رکھا ہے لوگوں نے. اگر وہ غلط سمجھتی تھی سیدنا صدیق اکبر کے فیصلے کو تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دختر ہوں اور غلط فیصلے پہ چپ کر جائیں، اور ادھر شیر خدا ہوں اور غلط فیصلے پہ چپ ہو جائیں، ادھر سارے صحابہ ہوں اور غلط فیصلے پہ چپ ہو جائیں، ساری امت ہو اور غلط فیصلے پہ چپ ہو جائیں. یہ نہیں ہو سکتا. اس لیے یہاں مجھے دوبارہ پڑھنے پڑیں گے الفاظ پیر کرم شاہ الازہری کے، اور ان کے شاگردوں اور بیٹوں کو بھی یہ ذرا پڑھ لینے چاہیے. وہ سمجھتا ہے شاید پہلی مرتبہ اس جلالی نے یہ مسئلہ شرح کر دیا ہے. اگر واپس پلٹ کے دیکھو گے تو ان بدلتے صاحبزادوں کو اپنے بڑے صحیح نظر آئیں گے. 4 جلد، ایک ایک جملہ. حضرت صدیق اکبر، صفحہ نمبر 270. حضرت صدیق اکبر اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا یہ عمل، کون سا؟ فدق نہ دینا. یہ عمل ارشاد خداوندی کی تعمیل تھی. یہاں بھی طاہر القادری نے گڑبڑ کی ہے. یعنی یہ جس طرح پارلیمنٹ کوئی فیصلہ کر لیتی ہے تو پارلیمنٹ میں یہ جو ہے وہ قانون سازی کی گئی. جیسے پارلیمنٹ فیصلہ کرتی ہے ایک قانون سازی کر دے، دیٹس اٹ. یا سپریم کورٹ ایک فیصلہ کرتی ہے ایک قانون سازی کر دے، وہ آئین کی شرح ہو جاتی ہے، ختم ہو گئی بات. یعنی وہ کتنا سپورٹ کر رہا ہے ادھر پراپوگنڈے کو. یہ کوئی بعد کی قانون سازی نہیں، یہ اللہ کے حکم پر عمل تھا. اللہ کے لکھا ہے کہ ارشاد خداوندی کی تعمیل تھی اور سنت نبوی کی صحیح معنوں میں اطاعت تھی، اور ان حضرات پر کسی قسم کا الزام و اتہام وارد نہیں ہو سکتا، بلکہ وہ لائق صد تبریک و تحسین تھے کہ انہوں نے ہر قسم کا دباؤ کا مقابلہ کیا، ہر قسم کے دباؤ کا مقابلہ کیا. اب یہ سوچو نا، ہم 14 صدیاں بعد صرف ان کے موقف کا ذکر کر بیٹھے ہیں، تو دباؤ جو ہے وہ جو بھاگے ہیں ساسوں ان کو پتا ہونا کتنا ہوتا ہے. تو ان کو ڈائریکٹ جو فیس کرنا پڑ رہا تھا اس وقت. تو پیر کرم شاہ الازہری نے لکھا کہ انہوں نے ہر قسم کے دباؤ کا مقابلہ کیا، لیکن فرمان الہی اور سنت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے سرے منہ انحراف نہ کیا. تو پیر کرم شاہ نے لکھا نا، دباؤ تو تھا اور ہر قسم کا تھا،
اور اس دباؤ کے سامنے پھر بھی سرے منہ انحراف نہ کیا، اس واسطے ان کو خراج تحسین پیش کرنا چاہیے۔ اب ہاں اگر وہ ایسا نہ کرتے، ہاں اگر وہ ایسا، مطلب کیا ہے؟ فدق دے دیتے۔ اگر ایسا نہ کرتے، ایسا کیا کیا؟ فدق نہیں دیا۔ اگر ایسا نہ کرتے، فدق دے دیتے، فدق تو وہ قابل سرزنش ہوتے۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ وہ سرزنش تو پھر اللہ کی طرف سے ہونی تھی، بندہ تو کوئی کر نہیں سکتا۔ لیکن پیر کرم شاہ کے نزدیک اگر وہ فدق دے دیتے، جو آج یہ سارے مل کے جھگڑا کر رہے ہیں، دے دینا چاہیے تھا، کوئی بات نہیں تھی، دے دینا چاہیے تھا، یعنی پہلے رفضی یہ کرتے تھے، اب یہ بھی ساتھ جو زیر اثر ہیں، تو پیر کرم شاہ الازہری نے کہا کہ اگر وہ ایسا نہ کرتے یعنی فدق دے دیتے تو وہ قابل سرزنش ہوتے، بلکہ اس وقت کا زندہ اور بیدار معاشرہ احکام الہی اور سنت نبوی کی اس خلاف ورزی کو ہرگز برداشت نہ کرتا۔ اس وقت کا بیدار معاشرہ کیا برداشت نہ کرتا؟ اگر فدق دیتے تو برداشت نہ کرتا۔ وہ کون سا معاشرہ تھا؟ کون لوگ تھے؟ یعنی صحابہ و اہل بیت، اس وقت کا بیدار معاشرہ، زندہ اور بیدار معاشرہ احکام الہی اور سنت نبوی کی اس خلاف ورزی کو یعنی نہ دے کے تو شریعت احکام خداوندی پہ عمل کیا، نہ دے کے سنت پہ عمل کیا، اور اگر دے دیتے تو اس وقت کا زندہ اور بیدار معاشرہ اس خلاف ورزی کو ہرگز برداشت نہ کرتا۔ اب یعنی دیکھو محمود رضوی صاحب کو دیکھو، پیر میر علی شاہ صاحب کو دیکھو، ان کو دیکھو، آج یہ صاحبزادے اس طرح کے بعد والے، اب ان سب نے بس جلالی کو دے دیا ہے، اور کل پھر ملتے رہیں گے ہاتھ۔ آج اگر بھاگ گئے ہیں سارے جلالی کو چھوڑ کر اکیلے کہ یہ جو کچھ بڑوں نے کہا تھا ہم نہیں کہتے، بالکل نہیں، ہم نہیں ہیں، یہ جلالی کہتا ہے، تو جو میں کہتا ہوں پھر کل مت رونا، آج بھی وقت ہے، واپس آ جاؤ مسلک کے جھنڈے کے نیچے۔ اور ابھی دن تھوڑے ہی رہ گئے ہیں، ان سب کو ایک ایک کر کے یہ جتنے ہیں، اور دن ان کے تھوڑے رہ گئے ہیں۔ اب بڑے جو ہیں وہ یہ لکھتے رہے، اور پچھلے وہ طاہر اشرفی کے ساتھ بیٹھ کے ہمارے خلاف جو ہیں وہ پریس کانفرنس کر رہا ہے امین الحسنات کہ اس کو جو ہے وہ 295 کے تحت سزا ملنی چاہیے۔ پتہ نہیں بابا جی کی لکھ گئے۔ اب یہاں پر یہ بات جب لکھی ابن قتیبہ نے، تو ابن قتیبہ نے اس کو اس انداز میں لکھا تاویل و مختلف الحدیث کے اندر، اسی اجتہاد والے مسئلے کے لحاظ سے، اما منازعۃ فاطمہ ابا بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فی میراث نبی صلی اللہ علیہ وسلم فلیس بمنکر، یہ کوئی بری بات تو نہیں ہے۔ کس نے لکھا؟ ابن قتیبہ نے، 265 صفحے پہ، لأنها لم تعلم ما قاله رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وظنت انها ترثه كما يرث الاولاد اباهم فلما اخبرها بقوله کفت۔ فرمایا پہلے ان کا موقف تھا، وہ جانتی نہیں تھی، ایک موقف کے مطابق، دوسرے کے مطابق وہ سمجھتی تھی کہ باقی میں ورثہ نہیں ہے، اس میں شاید ہو سکتا ہے۔ فلما اخبرها بقوله کفت، یہ ہے رجوع کہ جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرما دیا نحن الانبیاء کفت، دوبارہ یہ بات نہیں کی کہ میرا بھی حصہ ہے، مجھے وراثت دو۔ اگر صحیح بات نہیں تو کفت کیوں ہے؟ اگر کفت ہے تو خلاف کفت کیا تھا؟ کفت، پھر باز آ گئیں، پھر چپ کر گئیں۔ تو اس بنیاد پر یعنی وہ دیکھ لیا کہ ان کا موقف جو ہے وہ اس انداز میں بالکل واضح، اور اپنے اجتہاد سے پھر رجوع کر لیا۔ جس سے انہوں نے رجوع کر لیا
مقابل کو برحق سمجھتے ہوئے، اس کے لحاظ سے انہیں آج تک دلیل نہیں مل رہی کہ کس نے لکھا ہے، کس انداز میں لکھا ہے۔ اور ساتھ یہ بھی اس میں بتانا چاہتا ہوں کہ اجتہاد والا جو مسئلہ ہے، اس میں بھی یعنی اس کی طاہر القادری کی سب سے بڑی فساد اور خرابی اس کی طرف سے ہے۔ اب یہ جو گفتگو ہے اس میں پھر وہ لوگوں کے ذہن میں ڈال رہا ہے، تو جس خطا یعنی اجتہادی خطا کا صدور تم نے نبیوں سے مانا ہوا ہے، اگر وہ غیر نبی سے اس کا صدور ہوا تو اس میں بچنے بچانے والی کیا بات ہے؟ یعنی اب بھی اس تقریر میں وہی واردات کرتا رہا ہے کہ جیسے خطا کا کہہ کے پتہ نہیں کون سا کفر کر دیا گیا ہے۔ اصل میں یہ دھندا یعنی شیعوں کا سرایت کرتے کرتے ان تک جس وقت یہ بیان کرتے رہے کہ سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے مقابلے میں جب تھیں تو خطا پر تھیں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں خطا پر تھے، ان مسائل میں انہوں نے اس وقت روافض کے زیر اثر آ کر اس خطا کو ایک عیب بنا کے پیش کیا، اس خطا کو ایک گناہ بنا کے پیش کیا، اس خطا کو ایک باطل بنا کے پیش کیا، حالانکہ وہ خطا تو تھی، باطل نہیں تھا، وہ خطا تو تھی، گناہ نہیں تھا، وہ خطا تو تھی، عیب نہیں تھا، وہ خطا تو تھی مگر جھوٹ نہیں تھا، وہ خطا تو تھی مگر اس پر ملامت کرنا ان کو جائز نہیں تھا، اور یہ سب کچھ کرتے رہے۔ خطا کا قول اہل سنت سے لے لیا اور خطا پر آگے تان کرنا یہ روافض سے لے لیا، اور مکس کر کے 35-40 سال یہ لوگ بیان کرتے رہے۔ اگر اس وقت انہوں نے انصاف کیا ہوتا تو بتاتے اما عائشہ صدیقہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق پر تھے، مگر وہ حق اجتہادی تھا، اور خطا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ اجتہادی تھی، اس خطا میں وہ گناہگار نہیں تھی، اس میں ان پر ملامت نہ کی جائے، اس میں ان پر تان نہ کیا جائے، اس خطا میں ان کی طرف جھوٹ کی نسبت نہ کی جائے، کفر و شرک کی نسبت نہ کی جائے، فسق کی نسبت نہ کی جائے، بلکہ وہ پھر بھی ایک ثواب والی ہیں۔ اگر یہ بیان کرتے تو شیعہ خوش نہ ہوتے۔ اس وقت انہیں شوق تھا شیعوں کے مراکز میں جا کر یہ کہنے کا کہ شیعہ سنی ہک کے جڑا کھے دو اس نو دو کر دو۔ اے طاہر القادری، آج جعفر طیار مرکز کراچی کی تقریر سن اور چھوڑی میں پانی لے کے مر جا۔ ان جگہوں پہ تو سنیوں کو چھوڑ کے آیا ہے اور تو نے کہا ہے کہ ایک ہیں۔ آج تیرے اندر ایمان رتی بھی ہوتی تو بولتا ان کے خلاف، جو اللہ کو بھونکے ہیں، قرآن کو بھونکے ہیں، صحابہ کو بھونکے ہیں، سرکار کی شہزادیوں کو بھونکے ہیں، اور تم منہ بنا کے بیٹھے ہو۔ یاد کرو جب تم نے کہا تھا جو یہ کہے کہ دو ہے اس کو دو کر دو، تو یہ تیرے ہے، تو ان کا ہے، یہ جو بھونک رہے ہیں دن رات صحابہ کو۔ اب بتا کہ تو نے کتنا بڑا جرم کیا جب سنیوں کو پکڑ کے لے کے تو ان کے امام مرکزوں میں لے گیا۔ آج بول اور بول کے کہہ کہ تو نے جرم عظیم کیا۔ ان کا تو اتحادی بنا تھا، ان کے لحاظ سے تو کہتا تھا کہ یہ سنی شیعہ ایک ہیں۔ یہ جرم ہے ان سارے لوگوں کا۔ اجتہاد اور خطا اجتہادی کی انہوں نے وضاحت نہیں کی، صرف ان کا راندہ راضی کرنے کے لیے کہ خطا بولنا جائز ہے لیکن مطلب ان والا بتاؤ۔ اگر صحیح بتا ہوتا تو آج پتہ چلتا، جب یہ قول ہوا تو کسی کو اضطراب نہ ہوتا کہ جب نبیوں کی طرف نسبت کی جاتی رہی اور کچھ نہیں ہوا تو یہ کیسے توہین بن جائے گی۔ جن کا مذہب یہ ہے انہوں نے تو کہنا ہے، ان کا تو کنویں کو مینار اور مینار کو کنواں وہ کہتے ہیں، لیکن ہمارا مذہب ہے۔
تو اس بنیاد پر میں پھر کہہ رہا ہوں سارے ٹولے کو کہ مسئلہ فدق میں دونوں جانب سچ تھا، کسی جانب بھی جھوٹ نہیں تھا، کسی جانب بھی باطل، کسی جانب بھی کفر، کسی جانب بھی فسق، دونوں جانب صدق تھا، اور کسی جانب پر بھی تان کرنا جائز، کسی کو ملامت کرنا جائز۔ جہاں تک حق کی بات ہے تو جو ہوتا ہے نا حق باطل کے مقابلے میں، اس پر میں کہتا ہوں دونوں جانب حق تھا، وہ حق جو باطل کے مقابلے میں ہوتا ہے۔ لیکن ایک ہوتا ہے حق اجتہادی، ایک ہوتا ہے حق اجتہادی اور ہے، حق اجتہادی خطا اجتہادی کے مقابلے میں ہے، اور وہ حق جو کفر کے مقابلے میں ہے وہ حق اور ہے۔ اگر حق کا معنی لینا ہے کہ جو کفر کے مقابلے میں ہے تو دونوں حق پر تھے، لیکن اگر حق کا معنی وہ لینا ہے جو حق اجتہادی ہوتا ہے، جو خطا اجتہادی کے مقابلے میں ہے، تو اس پر ساری امت کہتی آئی ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق پر تھے، حق اجتہادی تھا ان کا، لیکن مقابلے میں بھی باطل نہیں تھا، کفر نہیں تھا، فسق نہیں تھا، جھوٹ نہیں تھا، عدل تھا۔ کہ اس نے یعنی اس تقریر میں بھی لفظ خطا جو جس پس منظر میں تھا اس میں استعمال نہیں کیا، لیکن پھر لوگوں کو ایک ڈراوا دے رہا ہے کہ پھر تو سب خطاوار ہو جائیں گے، سب کی طرف خطا ہو جائے گی۔ تو میں اس کو ذرا اس کی طرف سے ہی آئینہ دکھانا چاہتا ہوں، اور پھر یہ بھی میں کہہ رہا ہوں، بار بار کہتا آ رہا ہوں کہ اہل سنت میں شمار ہونے والا ایک طبقہ ہے، نہیں شمار ہونے والا ایک طبقہ عقیدہ معصومیت میں قولاً اور ہیں عملاً اور ہیں، یعنی قولاً یہ کہتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام کے سوا انسانوں میں کوئی معصوم نہیں، مگر عملاً سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا کو معصومہ مانتے ہیں عملاً۔ اب اس کا یہ چھوٹا سا کلپ جو ہے اس سے میں دکھا سکتا ہوں۔ اس میں کوئی خطا کہیں نہیں، نہ کوئی امکان ہے خطا کا، اس میں کوئی خطا کہیں نہیں، نہ کوئی امکان ہے خطا کا۔ اور ادھر یہ کہتا ہے جو اپنے لکھا رہا ہے کسی کو بٹھا کے شاگردوں کو کہ صرف نبی معصوم ہوتے ہیں، سوائے پیغمبر سے صحابہ کرام سے بھی غلطیاں ہو سکتی ہیں اور ہوئیں، پیغمبر سے نہیں ہوتی۔ بڑی غلطیاں بھی ہوئیں اور چھوٹی غلطیاں ہوئی بھی، یہ حتیٰ کہ آپس میں ان میں لڑائیاں اور جنگیں بھی ہو گئیں، مقاتلے بھی ہو گئے، اس حد تک بھی بعضوں سے غلطیاں ہوئیں، مگر چونکہ نیتیں خراب نہیں تھیں اللہ نے معاف کر دیا۔ مگر غلطی کا صدور ہر ایک سے ممکن ہے۔ گناہ سرزد ہونے کا مطلب نہیں کہ وہ ولی نہ رہا، غوث نہ رہا، کتب نہ رہا، وہ توبہ کر لیتے ہیں۔ غیر پیغمبر ہے، غلطی ہو سکتی ہے۔ کبھی یہ عقیدہ نہیں کہ پیغمبر کے سوا صحابہ کرام سے لے کر آج ہمارے دور تک یا قیامت تک کوئی اور ایسے انسان بھی ہیں جو قائد ہیں، لیڈر ہیں، اور ان سے کبھی غلطی نہیں ہو سکتی، یا ولی کتب ابدال ہیں اور غلطی نہیں ہو سکتی، وہ پاک ہیں، یہ عقیدہ غلط ہے۔ ہاں اہل تشیع اور فقہ جعفریہ کے ہاں یہ عقیدہ ہے، ان کے عقائد میں ائمہ اطہار اہل بیت جو 14 ہیں ان کو بھی وہ معصوم عقیدہ رکھتے ہیں، وہ بھی معصوم سمجھتے ہیں کہ ان سے غلطی ہو ہی نہیں سکتی۔ اہل سنت کے عقائد میں ائمہ اور اولیاء سب معصوم نہیں، محفوظ ہوتے ہیں۔ ائمہ اور اولیاء اہل سنت کے عقائد میں معصوم نہیں، محفوظ ہوتے ہیں، یعنی اہل تشیع اور فقہ جعفریہ کے عقیدے میں وہ گناہ یا غلطی کر ہی نہیں سکتے، جیسے انبیاء غلطی نہیں کر سکتے۔ اہل سنت کے ہاں غلطی کا صدور ممکن ہے، کر سکتے ہیں، مگر وہ اللہ کی حفاظت میں ہوتے ہیں، اللہ انہیں گناہ سے محفوظ رکھتا ہے۔ غلطی اور گناہ منافی نبوت ہے، منافی ولایت نہیں۔ اور کوئی معصوم نہیں ہے، لیکن اس گفتگو کے آخری جہاں پہ وہ کلپ ختم ہو رہا ہے اس میں لکھا ہے اور خطا کہیں نہیں نہ ہی امکان خطا۔ اس میں کوئی خطا کہیں نہیں، نہ کوئی امکان ہے خطا کا۔ اس میں کوئی خطا کہیں نہیں، نہ کوئی امکان ہے خطا کا۔ یعنی سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا نے جو سوال کیا اس کے بقول
خطا کہیں نہیں، نہ ہی امکان خطا. تو امکان خطا کے بعد اب اور معصومیت کیا ہوتی ہے کہ امکان خطا ہی نہیں، ساتھ اجتہادی یا غیر اجتہادی کی بھی قید نہیں، نہ ہی امکان خطا. سب سے پہلے تو یہ بات ہے کہ یہ بار بار یہ کہتا ہے کہ جب سیدہ پاک کا دعویٰ جو ہے ان کا قول احکام قرآن پہ مبنی تھا تو پھر خطا کیسے ہو سکتا ہے. لیکن بالآخر آخری جملہ بولتا ہے، کہتا ہے یہ بھی اجتہاد ہے وہ بھی اجتہاد ہے. تو یہ بھی اجتہاد تھا وہ بھی اجتہاد تھا، دونوں طرف. تو جو اجتہاد اس میں تو احتمال ہوتا ہے، یعنی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی اجتہاد ہے، سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی اجتہاد ہے. پہلے 10 منٹ یہ گردان کرتا رہا ہے کہ سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو آیت پڑھ کر، آیت میں ان کا دعویٰ تھا، آیت میں سب کچھ ہے، تو وہ خطا کیسے ہو سکتا ہے. پھر کہتا ہے نہیں یہ بھی اجتہاد ہے وہ بھی اجتہاد ہے. تو 10 منٹ اپنے موقف پہ ٹھہر نہ سکے وہ زندگی بھر کیسے ٹھہر سکے گا. یہ بھی اجتہاد ہے وہ بھی اجتہاد ہے. یہ تو مقام ہے سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا کا کہ یہاں امکان خطا بھی نہیں. اور نبیوں کا کیا ہے، کہتا ہے صدور خطا بھی ہے. تو رفض نہیں تو اور کیا ہے، غیر نبی کو نبی سے بڑھانا نہیں تو اور کیا ہے. کہاں کہا ہے یہ، اس کی جو تفسیر منہاج القرآن ہے اس کے اندر اس نے آیت نمبر 37 مضمون نمبر 57 حضرت آدم علیہ السلام کی قبول توبہ، اس میں لکھتا ہے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین کے بعد ان کلمات سے حضرت آدم علیہ السلام نے توسل کیا، کیا اللہم انی اسألوک بجاہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان تغفر لی خطیئتی، ان تغفر لی خطیئتی. ترجمہ، اے اللہ میں تجھ سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و مرتبت کے واسطے سے سوال کرتا ہوں میری خطا معاف فرما دیجئے. معافی تب مانگی جب صدور ہو چکا تھا کس چیز کا، اور ادھر امکان خطا بھی نہیں اور ادھر خطا کا صدور ہو چکا ہے. قیامت تک اس دلدل سے نہیں نکل سکتے یہ لوگ جب تک کہ پلٹ کے اہل سنت کے نظریات پہ نہ آ جائیں. انہیں اپنا سارا لٹریچر کسی سمندر میں جا پھینکنا پڑے گا. یہ تو بھی چند چیزیں ہم نے سامنے کی ہیں. یعنی یہ حدیث آگے ذکر کر رہا ہے، خطیئتی ترجمہ کر رہا ہے میری خطا. تو حضرت آدم علیہ السلام سے خطا ہوئی وہ اجتہادی تھی، اس نے تو مطلق نہیں لکھا. اور مطلق اور اطلاق والوں کو بھی ذرا اپنا آپ سمیٹ کے سوچنا چاہیے. ہم اگر آئینہ دکھائیں گے تو وہ ان کے پھر 10 دن کلپ نہیں بعد میں فائنل ہوں گے. ان تغفر لی خطیئتی، الاجتہادیہ نہیں ہے، خطیئتی ہے، مگر مراد اجتہادی ہے بالیقین. اور یہ صحیح مسلم شریف ہے، یعنی یہ اجتہادی خطا اس پر یہ تصور دے رہا ہے کہ یہ پاکستان میں پتہ نہیں کیا قول کر دیا گیا. اے سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں نے نہیں کیا، میں نے نہیں کیا، ہم نے نہیں کیا. تم نے تو اس پر تو کوئی جرم نہیں تھا، تم نے رب کی توحید سے بغاوت کی، قرآن سے تم نے بغاوت کی، تم نے کیا نہیں کیا. اور یہاں یہ صحیح مسلم شریف ہے. قرض ہے طاہر القادری پر، اب اگلا میں ہوم ورک دے رہا ہوں اس کو. طاہر القادری اگلا جو درس دے میرے جواب میں، مرنے سے پہلے پہلے، صرف کل پرسوں کی بات نہیں، مرنے سے پہلے پہلے. یہ صحیح مسلم ہے، اس کے اندر حدیث نمبر 193 ہے اور فائنل نمبر جو اس کا ہے مطلقاً 322 ہے. کتاب الایمان ہے، صفحہ نمبر 121 ہے. یہ بیروت کا چھاپا جلد نمبر 1 ہے کہ جب قیامت کے دن لوگ جائیں گے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس کہ ہماری سفارش کرو، وہ لوگ بھی سارے سنیں جن کو آج تک لفظ خطا کا مطلب ہی نہیں آیا اور توہین کرتے ہوئے شور مچا کے ایسے گدھوں کی طرح بھاگنا شروع ہو گئے. فیاتون آدم علیہ السلام فیقولون انت آدم ابو الخلق، آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، کیا تم تو آدم علیہ السلام ہو، آپ آدم ہو، ہماری سفارش کرو، میں مختصر کرتا ہوں. یہ وہ لفظ ہیں جو اس نے اپنے منہاج السوی میں سارے کاٹے ہیں. چاروں نبیوں کی گفتگو جس میں خطا کا ذکر ہے. یہاں آدم علیہ السلام کہیں گے لست ہناکم، میں نہیں وہاں بات کر سکتا اللہ کے پاس،
فَيَذْكُرُ خَطِيئَتَهُ الَّتِي أَصَابَ، تو وہ اپنی خطا کا ذکر کریں گے جو ان سے ہو گئی، وہی دانا کھانے والی، وہی اجتہادی. ایک نمبر. پھر فَيَأْتُونَ نُوحًا فَيَقُولُ لَسْتُ هُنَاكُمْ، وہ کہ میں بھی نہیں اللہ تعالیٰ سے آج بات کر سکتا. فَيَذْكُرُ خَطِيئَتَهُ، وہ اپنی خطیہ کا ذکر کریں گے. پھر آگے جائیں گے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس، لَسْتُ هُنَاكُمْ وَيَذْكُرُ خَطِيئَتَهُ، وہ کہیں گے میں بھی نہیں کر سکتا، وہی خطا کا ذکر کریں گے. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس، یاتون موسیٰ علیہ السلام فَيَقُولُ لَسْتُ هُنَاكُمْ وَيَذْكُرُ خَطِيئَتَهُ. میں طاہر القادری سے پوچھتا ہوں اب بچا کون؟ اگر تمہاری رائے لی جائے تو تم رفض کو اپنے اوپر چڑھا رہے ہو، میری تو بات نہیں. مجھ پہ فتوے لگا کے فارغ ہوگے تو یہ دکھائیں گے تجھے کہ یہ تو بچا کون پیچھے. جو تم اس تقریر میں مجھے کہہ رہے ہو رافضی تجھے کہیں گے، کیا مسلم سے دستبردار ہو جاؤ گے؟ یہ بخاری میں بھی ہے، اس سے دستبردار ہو جاؤ گے؟ یہ مدارس کے علماء شیوخ الحدیث ذرا توجہ فرمائیں. اگر مطلقاً خطا اجتہادی کو بھی تم عیب بنا رہے ہو تو بچا پیچھے کون؟ عیب نہیں، اسے عیب بنا کے پیش کرنا رفض ہے. یہ عیب نہیں، یہ تو تب ہوتی ہے جب بندہ مرتبہ اجتہاد پہ قائم ہو. تو یہ ہوم ورک ہے میرا طاہر القادری کے لیے، مرنے سے پہلے یہاں خطیہ کا مطلب مجھے بتائے. مرنے سے پہلے، 1-2 دن کا ٹائم نہیں، مرنے سے پہلے. ادھر مکان امکان خطا بھی نہیں سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا کے معاملے میں، اور ادھر سب کا وقوع خطا ہے اور ہے مسلم شریف. اس کا جواب دو. اور پھر اجتہادی خطا اور غلط فہمی میں زمین و آسمان کا فرق ہے. روتا ہے کہ میں نے سیدہ یہ نہیں قول کیا، تو نے بڑا، تیرا جرم ہے کہ تو نے غلط فہمی کا قول کیا. اجتہاد والا تو نبیوں کے بارے میں بھی ہے خطا کا، اور غلط فہمی یہ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم 6 جلد. یہ طاہر القادری کو ہم ورک دے رہا ہوں، بولنا ہے تو سوچ کے بولنا، یوں نہ اٹھ بیٹھنا برچی تان کے، ذرا اپنی کتاب بھی پہچان کے. درج بالا حدیث سے واضح ہے کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو وقتی طور پر جو معمولی سی غلط فہمی ہوئی تھی، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کی عیادت کے لیے گئے تو یہ معمولی سی غلط فہمی فوری طور پر دور ہو گئی. اب بدعت الرسول والا نہیں یاد ہو، سرکار کے جگر کا ٹکڑا اور غلط فہمی ہو. کہاں ہے وہ پیر جنہیں جلالی میں تو اجتہاد کی خطا پر بھی 295 کی ضرورت ہے، اور اس کے بیرونی ویزوں کے سیر سپاٹوں کے ہوتے ہوئے وہ امین الحسنات جو ہے وہ اس میلہ مویشیوں میں کھڑا ہے اس کے ساتھ، جب اور کوئی نہیں کھڑا ہوا تھا اس کفر میں. وائے بروغ اور پتہ نہیں رام رام جب کر رہے تھے کٹھے ہو کے، لپڑ کٹھے، اس مکی سے برے ہیں کہ جو گندگی کے بیٹھ گندی چوستی ایسے لوگ جو پیسے کے دھیلے پر کفر پہ جا کے اکٹھے ہو کے بیٹھ جاتے ہیں. آپ طاہر القادری یہ غلط فہمی کیوں ہوئی تجھے؟ مرنے سے پہلے مجھے جواب دے. تو اب دیکھو نا، غلط فہمی ان پڑھ بھی کر سکتا ہے، خطا اجتہادی کو پہلے مجتہد ہوگا تو کرے گا. غلط فہمی کافر کو بھی، ہندو کو بھی، سکھ کو بھی ہو سکتی ہے، پاگل کو بھی، ان پڑھ کو بھی، جاہل کو بھی، مگر خطا اجتہادی تو مجتہد کو ہوتی ہے. تو نے گھٹیا لفظ استعمال کیا. ہم نے تو جو قرآن میں ہے، جو سنت میں ہے، جو 14 صدیوں میں ہے، اور وہ بھی جواب دینے کے لیے. اور پھر ساتھ یہ بھی میرا اس کو ہوم ورک ہے کہ یہ موضوع تو ہے ہی نہیں کہ سیدہ کی خطا بنتی ہے یا نہیں بنتی. موضوع تو یہ تھا کہ رافضی کا جواب کیسے دینا ہے. رافضی کو جواب دیتے وقت وہ کہتے ہیں کہ سیدہ کا قول قول نبی ہے، سیدہ معصومہ ہیں، یہ موضوع ہے. اب آپ مقابلے میں
مرنے تک تجھے میرا چیلنج ہے طاہر القادری. یہ ہے تصفیہ اور یہ ہے صفحہ نمبر 46 اور یہ نچلی 4 لائنیں ہیں. پیر میر علی شاہ صاحب نے جو سوال لکھ کے جواب دیا اس پر کلپ بنا. اگر میرے ساتھ مقابلہ کرنا ہے تو موضوع تو یہ تھا. تو لوگوں کو ویسے خطا کے موضوع پہ آ کے پھسلا رہا ہے. اس سوال کا جواب بول اپنی زبان سے سوال اور پھر جواب دے تو پتا چلے گا کہ تیرے پاس کتنے دانے ہیں. یہ موضوع ہے. اور اس کے لونڈوں کو کہتا ہوں یہ پوچھو اس سے, اس کا کلپ بنواؤ اس سے, کیوں اب تک چپ ہے. اور ساتھ جو ہے وہ جو شیعوں کی کتاب کا ورقہ گردش کر رہا ہے وہ بھی میں اس کو دے رہا ہوں. میں نے اس کا جواب دیا طاہر القادری, اس کا جواب دیا میں نے, اور پیر میر علی شاہ صاحب نے اس کا جواب دیا. یہ تجھے میں نیٹ پہ دے رہا ہوں. اب پتا چلتا ہے کتنے مہینوں کے بعد تو رفض کا جواب دیتا ہے. اس کا جواب دینے کے لیے وہ جملہ بولنا پڑا جو پیر میر علی شاہ صاحب نے پہلے بولا, اور میں نے ان کے قول کی تشریح میں اور پہلے امت کا وہ موقف ہے. اس کا جواب دو. اور اس کے علاوہ جو اس کے زمرے میں شمار ہوتے ہیں وہ بھی جواب دیں. عام شیوخ الحدیث کا بھی حق بنتا ہے. یہ لفظی جواب مانگ رہے ہیں, یہ ان کی کتاب میں چھپا ہوا ہے. میرے والے لفظ بولے بغیر اس کا جواب دو. کیا قرض رکھنا ہے ان کا؟ ہم نے قرض نہیں رہنے دیا. انشاءاللہ اللہ نے وقت دیا تو اس کی ایک ایک ایچی بیچی جو ہے وہ جو اس کی بغاوتیں ہیں وہ دور کریں گے. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین.